السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان کا بہترین مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ نے جاری ارسالی کر دیا۔ بے انتہا برکتیں اور رحمتیں اس رمضان میں برستی ہیں، جو ہم اللہ رب العزت سے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے حصے میں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ آج آپ کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے نماز، کہ کیا واقعی ہم صحیح نماز پڑھتے ہیں؟ اب جیسے رمضان شریف آ گئے ہیں تو ہمیں نماز کی صرف عادت ہے، یا جو توجہ والی نماز ہونی چاہیے وہ ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شروعات موضوع کی میں ایک قرآن کی آیت سے کرتا ہوں۔ سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ایک حصے میں یہ بات کہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ نماز کا حاصل ہے کہ ہم فحش اور منکر سے رک جائیں، برائی سے رک جائیں۔ میں اکثر معاشرے میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، خاص طور سے جو آج کل زمانہ چل رہا ہے رمضان کا، اس میں تو جو پورے سال کے بے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت اور برکت سے نمازی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آخری مطلب جب روزہ ہوتا ہے اسی دن سے سب پھر بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، تو ہم پھر انہی برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی؟ لمحہ فکریہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ تمہیں برائی سے روک دے گی، اور اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی تو معاذ اللہ تو اللہ کا کلام تو سچا ہے، اللہ خود سچا ہے، وہاں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہماری نمازوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی سچی ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے ہم سے یہ بات کہی ہے، سورہ نساء 103 نمبر آیت کہ اے مومنو، نماز تمہارے پر مقررہ وقتوں پر فرض قرار دے دی گئی۔ اب جو لوگ رمضان میں بھی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نکال دیتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں۔ مقررہ وقتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ یہ نمازوں کے 5 وقت ہیں، انہیں قضا کر کے پڑھنا، آپ یقین کریں بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز بھی قضا کی، اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابیات ہوں، کبھی نماز قضا نہیں کی۔ اور جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یا بے دلی نماز پڑھتے ہیں، یا ٹائم نکال کے نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں تو سورہ ماعون میں اللہ نے کہا کہ افسوس ہے ایسے نمازیوں کے اوپر۔ بتائیے آپ کہ اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، مطلب ایسے نمازیوں پہ ہی افسوس ہے اللہ کو، تو وہ نمازیں اللہ کیسے لے لے گا؟ اللہ اپنے آپ کو حی القیوم کہتا ہے۔ قضا کہتے ہیں جب کسی کی موت آ جائے، کہ مر جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کی قضا آ گئی تھی۔ تو کیا جو اللہ حی القیوم ہے وہ آپ کی مردہ نمازیں لے لے گا؟ قضا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہماری ماں بہنوں کی جو حیض کی نمازیں ہیں وہ معاف نہ کرتا اللہ، بلکہ بعد میں رکھنے کا حکم ہوتا، جیسے رمضان کے روزے بعد میں رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو قضا اسلام میں نہیں دینی تھی، تو اس لیے وہ نمازیں بھی معاف کر دی۔ سفر میں ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو، بیماری ہو، جنگ ہو، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ان کے صحابہ نے بھی۔ کبھی کوئی نماز، قرآن کہتا ہے کہ سفر میں سواری پہ ہی نماز پڑھ دو، اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز پڑھتے تھے۔ جنگ کی حالت میں ایک گروہ کھڑا رہے، ایک گروہ نماز پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے، ایک گروہ پڑھے گا، پھر دوسرا گروہ پڑھے گا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ جنگ کی حالت میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں کہیں بھی نماز معاف نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے ہیں، آخری 14 دن ایسے گزرے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، لیکن ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہم نے جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سال دیا ہے، اور یہ رمضان کا مبارک اور پیارا مہینہ ہمیں دے دیا، اور ہم نے نمازیں شروع بھی کر دی۔ میرے بہت بہن بھائی اس میں نماز شروع کر دیتے ہیں، اور مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، کئی منزلوں تک فل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے واسطے آپ یہ عزم کریں، آج اس ایپیسوڈ کو دیکھیں کہ اب انشاءاللہ مرنے تک نہ نماز چھوڑنی ہے نہ قضا کرنی ہے۔ بے ہوشی ہو تو بات الگ ہے، کوئی آپریشن ہونا ہو خدا نہ خواستہ، اس کے علاوہ ہوش میں نماز نہیں چھوڑنی آپ نے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کو آج عزم، اسی لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے،
یہاں چینل والوں کی طرف سے کہ جو لوگ اس رمضان کو پا رہے ہیں انہوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں الحمدللہ، وہ اب ان نمازوں کو چھوڑیں نا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نماز کا جو معاملہ ہے اتنا معاملہ سخت ہے کہ اور آپ کو توجہ کی نماز ہے، اگر آپ کو نماز جس ہستی کے سامنے آپ کھڑے ہیں اس کا احساس نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے وہ ہستی، تو آپ کی نماز کا فائدہ کیا؟ آپ کی توجہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی 162 نمبر میں یہ بات کہی ہے آیت میں کہ اے نبی ان سے کہہ دے لوگوں سے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا مرنا یہ خالص میرے اللہ کے لیے ہے جو میرا مالک ہے۔ تو اخلاص کے بنا کوئی نماز نہیں، خشوع خضوع کے بنا کوئی نماز نہیں۔ خشوع کہتے ہیں خشیت سے بنا ہے، خشوع اللہ کی خشیت، ہمیں احساس ہو کہ ہم کس کے آگے کھڑے، کس کے گھر میں کھڑے، تو یہ خشوع ہے کہ ہم اس توجہ کے ساتھ کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی خشیت سے ڈرنے والے، اسی ڈر کے ساتھ اس کے گھروں میں داخل ہوں، اسی ڈر کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑیں، اس کے آگے ہاتھ باندھیں نماز میں۔ اور خضوع کہتے ہیں عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو بچھا دینا، یہ اس سے بنا ہے خضوع۔ تو خشوع اور خضوع جو ہے اس کے بنا کوئی نماز نہیں۔ آپ یقین کریں، آپ حرکتیں کر کے آ جائیں، چند ایکشن آپ نے کر لیے، آپ کا سر تو جھک گیا، آپ کی روح نہ جھکی تو کوئی نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کو جو ہے ایکشن کا تو ثواب دے دے گا، لیکن خالی ثواب سے کیا ہونا ہے؟ جو مقصود ہے، جو حاصل ہے، فحش اور منکر سے رک جانا۔ اگر آپ برائیوں سے رکنے شروع ہو گئے نمازی ہونے کے بعد تو آپ یقین کریں آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ اس لیے آج سے دونوں چیزیں، وقت پہ ٹائم پہ نماز بنا قضا کیے، تعداد بھی پوری، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، لوگوں کا دکھاوا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں آج کہ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا عادتاً کہ ہمارے بڑے بزرگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یا اپنے کاروبار میں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے نماز نہیں ہے۔ نماز تو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کا ایک مظہر ہے، سب سے پہلا مظہر ایمان کے بعد۔ آپ نے ایک بار طے کر لیا کہ میں اللہ کو الہ مان رہا ہوں، اکیلا مان رہا ہوں، اب اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ اس کا اظہار آپ نے جب ہی اپنی اللہ کے قدموں میں جھکا دی۔ حضور نے یہی فرمایا کہ سجدہ ایسا کیا کرو جیسے تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا۔ انسانی وجود میں سب سے احترام اور سب سے جو فخر کی چیز ہے وہ اس کا سر ہے، وہی اگر آپ نے اللہ کے لیے جھکا دیا تو سمجھو آپ نے اپنا سب کچھ جھکا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح جھکنی چاہیے، جب آپ کی نمازوں کا فائدہ ہے۔ تو یہ جو ہے نماز معاشرے میں جو ہے میں دیکھتا ہوں مسجدیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہاں حدیث ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے آخری زمانے میں قیامت کے قریب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی نمازیوں سے، لیکن ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ اپنی نمازوں پہ توجہ کریں اور دل سے نماز پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ سے جوڑ لگا کے۔ جو تصور آپ لے کے گئے مسجد میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھنے گئے، وہ تصور آپ کا باہر آنا چاہیے معاشرے میں۔ جب آپ نماز کے علاوہ بھی معاشرے میں ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ، اپنے آفیسز میں یا اپنی دکانوں پہ اپنے گاہکوں کے ساتھ، تب بھی آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ نے جو تصور نماز میں باندھا خشوع اور خضوع کا، وہی خشوع اور خضوع آپ کے کاروبار میں، آپ کے آفس میں، آپ کے اسکولز میں، ہر چیز میں وہ کام کرنا چاہیے، تب آپ کی نماز قائم ہوگی۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے، قرآن میں پڑھنے کا نہیں دیا۔ اور یہ بات بھی کہی اللہ نے قرآن میں کہ تم تب تک نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ حالانکہ یہ بات نشے کے لیے کہی کہ جب لوگ شراب پیتے تھے ان کے لیے بات کہی کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا تب تک جب تک تم جو کہہ رہے ہو سمجھنے نہ لگو۔ تو کم سے کم میں آپ لوگوں سے ایک یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کم سے کم نماز کا ترجمہ ضرور سیکھ لیں۔ جتنی تکبیریں ہیں ان کا ترجمہ، الحمد شریف کا ترجمہ، درود شریف کا ترجمہ، چند صورتوں کا ترجمہ، 10 یا 20 جتنی بھی آپ کو یاد ہوں۔ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ پورا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو قرآن کا زمانہ چل رہا ہے، قرآن کی سالگرہ کہتا ہوں میں تو رمضان کو، تو وہ
قرآن کی نزول کی وجہ سے رمضان کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی. تو یہ قرآن کا زمانہ ہے، تو اگر آپ اس میں غور و فکر شروع کریں گے، اور نیٹ پہ بہت سارے کورسز ہیں جو آپ کو اردو میں قرآن کا مطلب سکھا دیں گے کہ کس طرح سے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں عربی سے اردو، تو یہ آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی. آپ اپنے اللہ اس کے رسول کا کلام سمجھنے لگیں گے، اور براہ راست آپ جو چیز پڑھیں گے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہوگا اس آیت میں اللہ نے کیا کہا، اس آیت میں کہاں ٹوکا، اس آیت میں کیا حکم دیا، اس آیت میں کیا خوشخبری سنائی. تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ یہ رمضان ایک تحفہ دے کے جائے گا. لیکن تب تک آپ کم سے کم نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں. جو نماز کی کتابیں بازار میں ملتی ہیں ان میں سب میں ترجمہ ہے. ان چند صورتوں کا ترجمہ جو آپ کو حفظ یاد ہو، اور الحمد شریف، اور جو دعائے قنوت ہے یا تحیات میں آپ جو پڑھتے ہیں وہ، اور درود شریف، ان سب کا ترجمہ بڑا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ. میں نے بہت جلدی یاد کر لیا تھا، اور میرے ساتھی بہت سارے ایسے ہیں کہ ہم نے چھپا کے بانٹے تو پھر لوگوں کو بہت اچھے سے یاد ہو گیا. یہ بہت آسان ہے. جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کی بھی ہیلپ ملتی ہے. آپ کسی بھی کام کو شروع کر لیں دین کے لیے، شروع میں آپ کو ہلکا سا مشکل لگے گا، لیکن جب آپ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائیں گے اس کام میں، تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے حلوہ تھا. میں تو اسے بہت مشکل سمجھ رہا تھا. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایک ذرا سی نیکی کی کوشش 70 گنا آپ کو اجر بھی دلائے گی، اور 70 گنا اللہ کی ہیلپ بھی ملے گی آپ کو. تو آپ کم سے کم نماز کا ترجمہ یاد کریں، اور اس کے بعد آپ لطف دیکھنا. ایسا لگتا ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کہ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے سے بات کرے تو میں کلام پاک لے کے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ سلسلہ ہمارے اسلاف سے چل رہا ہے. دیکھیں کتنے بڑے صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اور خلیفہ بھی. تو اس وجہ سے اگر ہم انہی کے قول کے حساب سے یہ دو ہی کام شروع کر دیں کہ جب ہماری طبیعت چاہے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہم نماز کی نیت باندھ لیں، اور جو صورتیں یاد ہوں آپ کو، آپ پڑھنی شروع کریں. آپ کو لگے گا کہ واقعی میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اور جب آپ کی طبیعت چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، آپ کلام پاک لے بیٹھ جائیں. اور پھر اگر آپ کو وہ اپنی زبان میں معلوم ہو تو اس کے احکامات، اس کی وعیدیں، اس کی نویدیں سب آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ رب العزت نے کیوں یہ کلام اتارا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم آسانی کیسے اپنی زندگی میں اتاریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز کو جس روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے جس حاصل کے ساتھ ہمیں دیا ہے، وہ آپ نے کسی بھی قیمت پہ جو ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ نماز آپ کو غیبت سے، برائی سے، نمبر 2 مال بیچنے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، بد نظری سے، ان سب چیزوں سے آپ کو بچا لے گی. کیونکہ فحش اور منکر میں سب بڑے بڑے گناہ آتے ہیں. تمام بڑے گناہ اللہ کی مخالفت ہے، اور نماز آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچاتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے. اور آپ یقین کریں نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ نمازیوں کو عزت بھی بہت ملتی ہے. جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، ان کی بڑی توقیر ہوتی ہے معاشرے میں بھی اور فرشتوں میں بھی. کیونکہ یہ سر جو ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا سوائے اللہ کے. تو اس لیے آج سے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے نماز کو اپنی دانتوں سے پکڑ لینا، اور کسی بھی قیمت پہ، چاہے کوئی تقریب ہو، بیماری ہو، سفر ہو، جنگ ہو، ہم نے کسی بھی قیمت پہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. ناظرین، نماز ایک ایسا میڈیٹیشن ہے کہ جس میں ہم صرف اور صرف اللہ سے مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کا، اور اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں. نماز کا جو معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی ناول پسند ہو یا کوئی سیریل پسند ہو، اور میں اکثر بچوں کو دیکھتا ہوں کارٹون دیکھتے ہوئے کہ ان کی توجہ بہت زیادہ اسی اپنے دیکھنے پہ ہوتی ہے جو ٹی وی وہ دیکھتے رہتے ہوئے. کسی اس طرف کوئی آواز بھی لگاتا رہے تب بھی ان کی توجہ ادھر نہیں جاتی. یہ والا میڈیٹیشن، یہ توجہ آپ کی درکار ہے قرآن نماز میں، کہ آپ اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں کہ کسی بھی قیمت پہ کوئی اگر آپ کو ادھر ادھر آواز بھی دے تو آپ کو آواز تک نہ آئے. اتنی توجہ آپ کی اللہ سے جڑی ہونی چاہیے. ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں پرانے زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کہ ان کے بھالا لگا ہوا ہے جسم میں اور نماز کی حالت میں، یا ویسے بھالا نہیں نکل رہا تکلیف کی وجہ سے، تو نماز کی نیت باندھ لی اور یہ کہہ کے باندھی کہ اب میں جب نماز کی نیت میں ہوں گا تب یہ بھالا نکال دینا. میجر آپریشن ہوئے ہیں صحابہ کے نماز کی حالت میں، اتنی توجہ کی نماز پڑھتے تھے. اسی لیے تو اللہ رب العزت ان کی نیتوں، ان کی قربانیوں، ان کی نمازوں اور ان کے اعمال اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتے تھے صحابہ اکرام،
تو وہ پہاڑوں کے برابر اللہ لکھتے تھے. جتنا اخلاص ہماری نمازوں میں ہوگا اتنی نماز ہماری اوپر پہنچتی جائے گی اور اللہ رب العزت کے یہاں مقبولیت پائے گی. کیونکہ ہماری نمازوں کو اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ میرے پاس بھی بہت سے آتے ہیں بیچارے بہن بھائی, وہ مجبوری میں یا کم علمی کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو 5 نمازیں ہی پڑھیں اس کے بعد بھی ہماری پریشانی نہیں دور ہو رہی. ہماری نمازوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا تھا. ہماری نمازوں کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے. اس لیے ان جملوں سے ہی بچیں, اپنی نمازوں پہ توجہ رکھیں, اپنی نمازوں پہ فوکس رکھیں, انہیں قائم اور دائم رکھیں, انہیں دانتوں سے پکڑ کے رکھیں. کسی بھی قیمت پہ اب رمضان کے بعد بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہیں. ہمیں اس بارے میں بھی دھیان دینا ہے کہ ہم جب بھی مریں حالت توبہ میں مریں, حالت گناہ میں نہ مریں. اگر آپ بے نمازی کی حالت میں مرتے ہو تو آپ حالت گناہ میں, کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی اپنے نبی کے ذریعے کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے. نماز کو مومن کی معراج کہا ہے. معراج کہتے ہیں اونچائی کو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اونچی بات ہے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں, عاشق رسول کہلوانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے, ہر حال میں پہنچائیں گے. تو اس لیے ہم سب عزم کریں اور طے کریں کہ باقی کی تمام زندگی جو اللہ نے ہمیں باقی کی دی ہوئی ہے اس میں ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے, اور انشاءاللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں گے. اگر واقعی آپ کو ابھی تک نماز کی عادت نہیں ہے یا صرف آپ رمضان کے نمازی ہیں تو آپ بعد میں صرف فرض پڑھ لیا کریں چاہے, کیونکہ حساب صرف فرض ہوگا. جب دل لگنے لگے گا تو آپ مسجد بھی جائیں گے انشاءاللہ اور پوری نماز بھی پڑھیں گے. ابھی آپ فی الحال فرض پڑھ لیں یا گھر پہ پڑھ لیں, لیکن چھوڑیں نہ اللہ کے واسطے. اور رمضان کی تو کوئی نماز آپ کی نہ قضا ہو نہ فوت ہو نہ نکلے بالکل, کیونکہ رمضان میں تو آپ کو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر لکھا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی تمام نمازیں جو ہیں وہ رمضان کی نمازوں کی برکت سے پچھلی معاف ہو جائیں, اور آگے آپ عزم کر لیں کہ میں نے کسی بھی قیمت پہ آگے نماز نہیں چھوڑنی. آپ اپنے کاروبار میں, اپنی عمر میں, اپنی صحت میں, اپنے بچوں میں, اپنے حالات میں, اپنی زندگی میں برکت دیکھنا, کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک ایسا اللہ کا حکم ہے کہ جو اس حکم کو مانے گا اللہ بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں. پھر ایک اور تحفہ میں آپ کو دے دوں نمازوں میں, حالانکہ وہ نفلی نماز ہے, ایک نماز ہے تہجد. اتنا آسان رمضان کے دنوں میں تہجد کا شروعات کر دینا ہے کہ آپ 15 منٹ پہلے سحری سے اٹھ جائیں اور وضو کر کے 2 نفل کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 نفل پڑھ دیں تہجد کے. پورے مہینے اگر آپ نے پریکٹس کر لی تو رمضان کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عادت پڑ جائے گی اور زندگی بھر آپ کی تہجد نہیں چھٹے گی. اور ایک نماز اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی وہ آپ سنت طریقے سے اسے ادا کریں گے تو یہ آپ کی 6 نمازیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن کیونکہ نفلی نماز ہے تو اس لیے میں بہت زیادہ ریکمنڈ آپ کو نہیں کرتا. آپ 5 نمازیں انشاءاللہ تعالیٰ وقت پہ پڑھ دیں گے تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے, اور درجہ بلندی کے لیے آپ کے لیے تہجد آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی انشاءاللہ. میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو ملے, جنت میں ان کے برابر میں کہیں آپ کو مقام ملے صرف تہجد کی اور ان فرض نمازوں کی وجہ سے. لیکن تہجد کی نماز نفل ہے اور فرض نماز ہے. اللہ پہلے فرض لے گا اس کے بعد نفل لے گا, کیونکہ نفل نفل سے بنے ہیں, فرض پہلے اصل ہے. اصل آپ کی 5 پوری ہوں تب آپ تہجد شروع کریں, ادروائز 5 ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہیں. آج کے انشاءاللہ شمارے میں اتنا ہی آپ کے لیے. اگلے کسی شمارے میں اور نئی چیزیں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.